السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک سٹڈیز ود نعمان۔ کتاب الوضوء اردو ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں کتاب الوضوء کے باب دوم کے 12 مسائل میں سے 3 مسائل کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چوتھے اور 5ویں مسئلے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ المسألۃ الرابعۃ من تحدیدی، چوتھا مسئلہ محل کی تعیین کے متعلق ہے۔ محل کا معنی ہوتا ہے جگہ کی تعیین۔ اتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے، علی اس بات پر، ان غسل الوجہ کہ چہرے کو دھونا، بالجملۃ من فرائض الوضوء وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ قولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی کا قول ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت مبارکہ سے چہرے کے دھونے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ واختلفوا، علماء کا اختلاف ہے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ فی 3 مواضع، 3 جگہوں میں، 3 جگہوں کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ فی غسل البیاض الذی بین العذار والاذن، وہ سفیدی جو رخسار اور کان کے درمیان میں ہوتی ہے، اس کا دھونا کیسا ہے۔ پہلا اختلافی مسئلہ کہ وہ سفیدی جو رخسار اور کان کے درمیان ہوتی ہے، اس کا دھونا کیسا ہے۔ وفی غسل من سدل من اللحیہ، داڑھی کے لٹکتے بالوں کے دھونے کا حکم کیا ہے۔ دوسرا اختلافی مسئلہ وفی تخلیل اللحیہ، اور داڑھی کے خلال کرنے کا حکم کیا ہے۔ ان 3 مسائل میں علماء کا اختلاف ہے۔ فالمشہور من مذہب مالک، امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے، انہ لیس البیاض الذی بین العذار والاذن من الوجہ، کہ رخسار اور کان کے درمیان کی سفیدی چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ من الوجہ، چہرے کا، لیسا، حصہ نہیں ہے، البیاض، وہ سفیدی، الذی بین العذار والاذن، جو کان اور رخسار کے درمیان میں ہوتی ہے۔ وقد قیل فی المذہب، اسی مسلک کا ایک قول ہے، امام مالک کے مسلک کا ایک اور قول ہے، بالفرق بین الامرد والملتحی، داڑھی اور بے داڑھی کے درمیان میں فرق کیا گیا ہے۔ فیکون فی المذہب فی ذلک 3 اقوال، اس طرح اس مسلک میں 3 اقوال ہیں۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی هو من الوجہ، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں ہوا من الوجہ، کہ رخسار اور کان کے درمیان کی سفیدی یہ چہرے کا حصہ ہے۔ وسبب اختلافہم، یہاں سے فقہا کے مابین اختلاف کے سبب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وسبب اختلافہم فی ہاتین المسئلتین، ان دونوں مسائل میں فقہا کے مابین اختلاف کا سبب یہ ہے، هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، اعنی هل يتناولهما او لا يتناولهما، کہ ان دونوں جگہوں پر چہرے کے لفظ کا اطلاق ہے، آیا وجہ کا لفظ ان دونوں جگہوں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے یا نہیں کرتا، هل يتناولهما، کیا شامل کرتا ہے، او لا يتناولهما، یا شامل نہیں کرتا۔ لفظ وجہ، اسم الوجہ، لہذین الموضعین، ان دونوں جگہوں کو وجہ کا لفظ شامل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ سَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، داڑھی کے لٹکتے بالوں کے متعلق، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اس پر پانی کا بہانا واجب ہے۔ وَلَمْ يُوجِبُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ایک قول کے مطابق واجب نہیں ہے۔ وَأَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، یہاں سے داڑھی کے خلال کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کے درمیان خلال کرنا، فَذَهَبَ مَالِكٌ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا، امام مالک کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْوُضُوءِ، اور یہی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مسلک ہے وضو میں، داڑھی کا خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ وَأَوْجَبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ،
اور اصحاب مالک میں سے ابن عبد الحکم نے اس کو واجب کہا ہے داڑھی کے خلال کرنے کو۔ وسبب اختلافہم، داڑھی کے خلال میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وسبب اختلافہم فی ذلک اختلافہم فی صحت الآثار التي ورد فیہا الامر بتخلیل اللحیہ، فی صحت الآثار، آثار کی صحت کا مسئلہ ہے، اختلاف کا سبب آثار کی صحت کا مسئلہ ہے جس میں داڑھی کے درمیان خلال کرنے کا حکم آیا ہے، التی ورد فیہا الامر، حکم آیا ہے جن آثار میں بتخلیل اللحیہ، داڑھی کے خلال کرنے کا۔ والاکثر علی انہا غیر صحیحۃ، فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ آثار صحیح نہیں ہیں، مع ان الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه، جبکہ ان صحیح احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا حال بیان کرتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان الآثار الصحاح، وہ صحیح احادیث التي ورد فيها جو وارد ہوئی ہیں صفة وضوئه علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت کو بیان کرتی ہیں، کیفیت کو بیان کرتی ہیں، لیس فی شیء منها التخلیل، ان میں تخلیل لحیہ یعنی داڑھی کے درمیان خلال کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس وجہ سے فقہا کے مابین داڑھی کے خلال کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ المسألۃ الخامسۃ من التحدید، یہاں سے پانچویں مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ پانچواں مسئلہ تحدید کے متعلق ہے۔ اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، علماء کے اس بات پر اتفاق ہے غسل الیدین کے دونوں ہاتھوں کو دھونا، والذراعین اور دونوں بازوؤں کو دھونا، من فروض الوضوء، وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ کیوں؟ لقوله تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ وَاخْتَلَفُوا، یہاں سے اختلافی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، البتہ اس امر میں اختلاف ہے فی ادخال المرافق فیہ، کہ کوہنی اس حکم میں داخل ہے یا نہیں، المرافق کوہنی، ادخال داخل ہے، فیہا اس حکم میں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیں۔ اب یہاں پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوا کہ آیا یہ کوہنی اس حکم میں داخل ہے یا نہیں، کوہنی کو بھی دھویا جائے گا یا نہیں دھویا جائے گا۔ فذهب الجمهور ومالك والشافعي وابو حنیفة الى وجوب ادخالها، جمہور فقہا امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ الى وجوب ادخالها، کوہنی کے دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وذهب اہل الظاہر وبعض متاخری اصحاب مالک والطبری الى انه لا يجب ادخالها في الغسل، جبکہ ظاہری علماء اصحاب مالک کے بعض متاخرین اور طبری اسے واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ والسبب فی اختلافہم فی ذالک، کوہنیوں کے متعلق فقہا کے مابین اختلاف کے سبب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبب اختلاف الاشتراک الذی فی حرف الا وفی اسم الید فی کلام العرب، کلام عرب میں اسم الید لفظ ید یعنی ہاتھ اور حرف الا مشترک معنوں میں استعمال ہوا۔ وذلك ان حرف الا مرة يدل في كلام العرب على الغاية ومرة يكون بمعنى مع، کیونکہ کلام عرب میں حرف الا مرة يدل في كلام العرب، کلام عرب میں دلالت کرتا ہے کبھی علی الغایہ، غایت پر، غایت کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا کو، یعنی لفظ الا یہ کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَمَرَّةً يَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ، اور کبھی مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یعنی وہ چیز بھی ساتھ شامل ہو۔ تو لفظ الہ کے متعلق کلام عرب میں دونوں قول پائے جاتے ہیں کہ کبھی جو ہے لفظ الہ یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو ہے لفظ الہ مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ والید ایضا فی کلام العرب تطلق على ثلاثة معان، على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد، ید کا لفظ
کلام عرب میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، علی 3 معانی، 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے، تطلق اطلاق ہوتا ہے فی کلام العربی، کلام عرب میں، والید ایضا، اور ہاتھ کا لفظ بھی کلام عرب میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا، علی الکف فقط، کبھی صرف ہتھیلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الکف کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی، وعلی الکف والذراع، اور کبھی ہتھیلی اور بازو دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، والذراع کہتے ہیں بازوؤں کو، وعلی الکف والذراع والعضد، اور کبھی یہ لفظ ہتھیلی، بازو اور بازو سے اوپر کے حصے کو شامل ہوتا ہے، ذراع کہتے ہیں بازو کے نچلے حصے کو، والعضد، عضد کہتے ہیں بازو کے اوپر والے حصے کو۔ فمن جعل الی معنی مع، جن فقہا نے الہ کو مع کے معنی میں لیا یعنی کہ ساتھ، او فہم من الید مجموع 3 الاعضاء، یا ید کو تینوں اعضاء کا مجموعہ قرار دیا، اوجب دخولها فی الغسل، انہوں نے کوہنیوں کے دھونے کو واجب قرار دیا۔ ومن فہم من الی الغایۃ، اور جن لوگوں نے الہ سے غایت کا معنی مراد لیا کہ جہاں تک دھونا ہے، ومن الید ما دون المرفق، اور ید سے ما دون المرفق کوہنیوں کا زیریں حصہ سمجھا، ولم یکن الحد عنده داخلا فی المحدود لم يدخله ما فی الغسل، اور حد کو محدود میں داخل تصور نہیں کیا، ولم یکن الحد، اور حد کو شامل نہیں کیا، داخلا فی المحدود، محدود میں داخل، لم يدخله ما فی الغسل، انہوں نے کوہنیوں کے دھونے کو واجب قرار نہیں دیا۔ وخرج مسلم فی صحیحہ، امام مسلم نے اپنی صحیح میں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، انہ غسل یدہ الیمنی، کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، یمنی کہتے ہیں دایاں ہاتھ دھویا، حتی اشرع فی العضد، یہاں تک کہ بازو کے اوپر کا حصہ بھی دھویا، العضد کا لفظ یہاں پہ آیا ہے کہ بازو کے اوپر کا حصہ بھی دھویا، ثم الیسری کذالک، اسی طرح اپنا بایاں بازو دھویا، ثم غسل رجلہ الیمنی، پھر دایاں پاؤں دھویا، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، حتی اشرع فی الساق، اور پنڈلی کو بھی دھویا، ثم غسل الیسری کذالک، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، ثم قال، اور پھر فرمایا، ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہو حجۃ لقول من اوجب ادخالها فی الغسل، یہ روایت ان حضرات کے حق میں حجت ہے جو کوہنیوں کے دھونے کو واجب قرار دیتی ہیں، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدلیل، کیونکہ جب کسی لفظ کے 2 معنی ایک جیسی حیثیت میں ہوں، علی السواء برابر ہوں، اللفظ کوئی لفظ، معنیینی بین المعنیین اپنے معنی کے اعتبار سے، وجب تو ضروری ہے، اللہ یصار الی احد المعنیین الا بدلیل، کسی ایک معنی کو اختیار کرنا اس وقت واجب ہوگا جبکہ دلیل ہو، وَإِنْ كَانَتْ إِلَى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَظْهَرَ فِي مَعْنَى الْغَایَةِ مِنْهَا فِي مَعْنَى مَعْ، اگرچہ الہ حرف کلام عرب میں ما کی بجائے غایت کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ الہ، اگرچہ الہ فی کلام العربی، کلام عرب میں، اظہر زیادہ ظاہر ہے یعنی زیادہ استعمال ہوتا ہے، فی معنی الغایہ، غایت کے معنی میں، منہا فی معنی ما کی نسبت، وَكَذَلِكَ اسم الید اظہر فیما دون العضد منہ فیما فوق العضد، اسی طرح ید کا لفظ، وَكَذَلِكَ اسم الید، اسی طرح ید کا لفظ اظہر زیادہ مستعمل ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے، فیما دون العضد، فیما فوق العضد، بازو کے اوپر والے حصے کی نسبت نیچے والے حصے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية ارجح، جن حضرات نے کوہنیوں کے دھونے کو لفظی دلالت کی روح سے واجب نہیں کیا،
ارجح ان کی رائے قابل ترجیح ہے، وقول من ادخلها من جهة هذا الاثر ابین، اور جن حضرات نے اس حدیث کی وجہ سے اسے واجب کہا ہے ان کا قول بھی واضح تر ہے، ابین واضح تر ہے، الا ان يحمل هذا الاثر على الندب، مگر اس حدیث کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، والمسألة محتملة كما ترى، اور یہ مسئلہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، کما ترى جیسا کہ آپ نے دیکھا، وقد قال قوم بعض لوگوں نے کہا ہے، ان الغایت اذا كانت من جنس ذی الغایت دخلت فیہ، کہ اگر غایت ذو غایت کی جنس سے ہو، اذا كانت جب ہو، من جنس سے، ذی الغایت ذو غایت کی، دخلت فیہ تو اس میں داخل ہوگی، وَإِن لَمْ تَكُن مِّن جِنسِهِ، اگر غایت ذو غایت کی جنس سے نہ ہو، لم تدخل فیہ تو پھر داخل نہیں ہوگی۔ المسئلۃ السادسہ، یہاں سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔